کہانیاں اکثر خوشی، محبت یا کسی دکھ کے گرد گھومتی ہیں، لیکن کچھ کہانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو انسان کے اندر چھپی بے حسی، غفلت اور دکھاوے کو بے نقاب کرتی ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے زندگی بھر دین کو وقت نہیں دیا، مگر ہر جمعے کو مسکرا کر مسجد ضرور جاتا تھا، دکھاوے کے لیے۔ اسے نامعلوم تھا کہ ایک دن وہی جمعہ اس کے مقدر کا آخری دن ہوگا۔ ریحان احمد ایک کامیاب بینک مینیجر تھا۔ نئی گاڑی، بڑا بنگلہ، ایک خوبصورت بیوی اور 2 بچے۔ دنیا کی ہر آسائش اس کے قدموں میں تھی، مگر اس کے دل میں دین کے لیے نہ جگہ تھی نہ فکر۔ نماز صرف جمعہ کو، وہ بھی اس لیے کہ دفتر کے ساتھیوں کے سامنے نیک بننے کا تاثر قائم رہے۔ وہ ہمیشہ کہتا، جمعہ کی نماز کافی ہے، باقی دن تو کاروبار اور زندگی کے کام ہوتے ہیں، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ ریحان ہر جمعے کو ایک خاص اہتمام کرتا، بہترین کپڑے، قیمتی عطر اور صاف ستھرا رومال۔ مسجد پہنچتا، صف اول میں جگہ لیتا اور اکثر خطبے کے دوران موبائل چیک کرتا یا اونگنے لگتا۔ اس کی بیوی فریحہ بارہا سمجھاتی، ریحان نماز صرف جمعہ کو نہیں، 5 وقت فرض ہے، یہ اللہ سے رشتہ ہے، روٹین نہیں۔ ریحان ہنستے ہوئے کہتا، فریحہ تم عورت ہو، تمہارا وقت زیادہ ہوتا ہے، ہم مرد کام کرتے ہیں، اللہ سمجھتا ہے۔ فریحہ خاموش ہو جاتی، لیکن دل میں ایک بے چینی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ دین سے دوری ایک دن ریحان کو اندھیرے میں لے جائے گی، مگر ریحان دنیا کے شور میں کھو چکا تھا۔ دن، مہینے، سال بیتتے گئے۔ ریحان کی عمر 35 سال ہو گئی، مگر روحانی عمر وہیں کی وہیں۔ ایک دن فریحہ نے اسے سورۃ الجمعہ سنائی، جس میں نماز جمعہ کے بعد زمین میں پھیلنے اور اللہ کے فضل کی تلاش کا ذکر ہے، لیکن ساتھ ہی دنیاوی تجارت کو چھوڑنے کا بھی۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، آج کل کے دور میں وقت نہیں کسی کے پاس۔ ایک رات ریحان نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ ایک سنسان جگہ پر کھڑا تھا، سامنے ایک پل تھا جس کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی۔ پل نہایت پتلا اور کمزور تھا۔ اس کے پیچھے ایک آواز آتی ہے، ریحان چل، تیرا وقت آ گیا۔ ریحان لرز گیا، مگر میں تو ابھی جوان ہوں، مجھے وقت دو۔ آواز گرجی، وقت تھا، مگر تو نے جمعے کے علاوہ مجھے کبھی یاد نہ کیا۔ ریحان گھبرا کر جاگا، پسینے میں شرابور، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے فریحہ کو جگایا، خواب سنایا۔ فریحہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اللہ نے تنبیہ دی ہے، ریحان ابھی بھی وقت ہے۔ اگلے دن ریحان نے معمول کے خلاف فجر کی نماز پڑھی، آنکھیں نم تھیں۔ اس دن دفتر میں بھی خاموش رہا، دل بوجھل تھا، جیسے کوئی بوجھ اٹھائے پھر رہا ہو۔ جمعہ قریب آ رہا تھا اور وہ ہر لمحہ خوف محسوس کر رہا تھا۔ جمعہ کی صبح خاص تھی۔ وہ نہایت خاموشی سے اٹھا، سفید لباس پہنا، بچوں کو سینے سے لگایا، فریحہ کو بوسہ دیا اور کہا، آج میرے ساتھ مسجد چلو۔ فریحہ چونک گئی، ریحان تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ بس مسکرا دیا، پتہ نہیں، دل کہتا ہے یہ دن خاص ہے۔ مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا۔ اس بار موبائل بند تھا، نگاہیں جھکی ہوئیں۔ خطبہ سننے میں پہلی بار دلچسپی تھی۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے، ہم نہیں جانتے کہ کون سا جمعہ ہمارا آخری ہو، اس سے پہلے کہ اجل آ جائے توبہ کر لو، نماز کا حق ادا کرو۔ نماز شروع ہوئی، ریحان کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ رکوع میں بھی رو رہا تھا، سجدے میں بھی۔ دوسری رکعت کے سجدے میں ریحان کا جسم تھرک کر رہ گیا اور پھر ساکت ہو گیا۔ نماز مکمل ہوئی، لیکن ریحان نہ اٹھا۔ امام صاحب آگے بڑھے، نبض چیک کی اور آہستہ سے اعلان کیا، ہماری صفوں میں ایک نمازی آج اپنے رب سے ملنے روانہ ہو گیا ہے۔ فریحہ نے چیخ ماری، ریحان! ریحان کا جنازہ اسی مسجد سے اٹھا جہاں وہ جمعہ کی نماز پڑھنے آتا تھا۔ جنازے میں سینکڑوں لوگ تھے، مگر سب کی آنکھوں میں ایک ہی سوال، کیا ہمارا آنے والا جمعہ آخری تو نہیں؟
پیارے دوستوں، موت ایک حقیقت ہے اور وقت محدود۔ دین صرف رسم نہیں، روح کی غذا ہے۔ نماز دکھاوے کے لیے نہیں، رب سے رابطے کے لیے ہے۔ ریحان کو شاید زندگی نے ایک موقع دیا، ایک آخری جمعہ، جس میں وہ توبہ کر کے اپنے رب کے سامنے سر جھکا سکا۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارا کون سا سجدہ آخری ہوگا۔ پیارے دوستو، مزید ایسے قصے کہانیاں سننے کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔